اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ جہیز کی وجہ سے طاہرہ کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن بڑی بیٹی لائبہ کا رشتہ آیا تو طاہرہ نے فوراً شادی کر دی۔ شادی کو 4 سال گزر گئے، لائبہ کی اولاد نہ ہوئی تو ساس اور شوہر رات لائبہ پر تشدد کرنے لگے۔ ایک دن شوہر نے ماں کے کہنے پر غصے میں اس کی ٹانگیں توڑ کر طلاق دے دی۔ وہ پاؤں میں گر کر بولی، طلاق نہ دو ورنہ میری ماں مر جائے گی۔ شوہر نے دوسری شادی کر لی، 5 سال گزر گئے لیکن اولاد نہ ہوئی تو وہ داتا دربار اولاد کے لیے گیا تو وہاں ایک بچی بولی، انکل آپ کو میری امی بلا رہی ہے۔ جب وہ پیچھے مڑا تو سامنے اس کی انکل انکل خدا کے واسطے کچھ صدقہ دے دو، خدا تمہارا بھلا کرے گا، تمہاری بیوی بچے جئیں، 2 پیسے میری جھولی میں ڈال دو، تمہاری ہر مراد پوری ہوگی۔ ایک بچی نے جب یہ صدا بلند کی تو اقبال نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ آس پاس لوگوں کی کافی بھیڑ تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ اس نے آنکھوں سے سیاہ چشمہ ہٹایا اور اس بچی کو دیکھنے لگا جو اس کے پیچھے ہاتھ میں کشکول لیے کھڑی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اقبال کے چہرے پر ناگواری سی آئی تھی۔ پھٹے پرانے میلے سے اٹے ہوئے کپڑے، بال مٹی سے اٹے ہوئے، کندھوں تک بکھرے تھے، مگر وہ بچی بڑی خوبصورت تھی۔ چہرے پر کچھ زخموں کے نشان بھی تھے، مگر اس بکھرے حلیے میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہ جانے کس ماں کی بچی تھی۔ اقبال ایک پل کو اس بچی کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں کہ وہ اسے سر تا پیر بغور دیکھنے لگا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ معصوم بچی جس سے شاید پہلی دفعہ یہاں داتا دربار پر آنے والے کسی شخص نے نام پوچھا تھا، فوراً اپنے ماتھے پر لٹوں کی صورت آئے بالوں کو پیچھے کیا اور کہنے لگی، صاحب جی، اماں کہتی ہیں میرا نام کومل ہے، مگر یہاں کے لوگ اور بھکاری بستی والے سب مجھے چٹی بھکارن کہہ کر بلاتے ہیں، کیونکہ میں سب بھکاریوں میں زیادہ چٹی سفید ہوں۔ اقبال نے اس بچی کی بات سنی تو پھیکا سا مسکرایا۔ ایک پل کو تو جیسے وہ زندگی کا ہر دکھ درد بھول چکا تھا۔ پیاری بچی تھی مگر بدنصیبی دیکھو، آج در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ دل ہی دل میں اقبال کہنے لگا کہ اے خدا، تو یہی اولاد میری جھولی میں ڈال دیتا تو میں پھولوں کی طرح سینے سے لگا کر رکھتا۔ اقبال نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس بچی کے کشکول میں ڈالنے لگا تھا کہ تبھی وہ بچی بول پڑی، صاحب جی، اتنے زیادہ پیسے آپ میری اماں کے ہاتھ میں ہی دو ورنہ یہ بھوکی بھکارن مجھے کمزور سمجھ کر چھین لیں گی۔ قسم سے 2 دن سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اقبال اس بچی کی بات سن کر اندر ہی اندر ایک بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ پھر اس بچی کے ساتھ چلتا ہوا وہاں آیا جہاں اس کی ماں تھی۔ وہ ایک عورت تھی جو سیڑھی کے آخری زینے پر بیٹھی سامنے کشکول رکھے ہوئے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب کومل نے اسے آواز دی کہ اماں بڑے صاحب سے پیسے لو تو اس نے فوراً نظر اٹھا کر دیکھا۔ جو اقبال اور اس بھکارن کی نظریں ٹکرائیں تو اقبال کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو طاہرہ فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ آج جو رشتہ آئے اس بچی کو ضرور پسند کر لیں۔ بیچاری غریب بیوہ 4 بچوں کی ماں تھی۔ شوہر تو دنیا سے جا چکا تھا، اب وہ اکیلی ہی اپنی بچیوں کا سہارا تھا۔ کئی رشتے آ چکے تھے مگر جب ان کو پتہ چلا کہ طاہرہ بیٹیوں کو جہیز نہیں دے سکتی تو لوگ ایسے ہی واپس پلٹ جاتے۔ بیٹیوں کی عمریں بیٹھے بیٹھے ہی گزر رہی تھی۔ بڑی بیٹی کا نام لائبہ تھا جو کہ 30 سال کی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک شادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کتنے ہی وظیفے اور عمل کر چکی تھی مگر پھر بھی کوئی بھی انہیں بغیر جہیز کے اپنانے کو تیار نہ تھا۔ ساری بیٹیاں بڑی ہی خوبصورت تھی۔ طاہرہ پٹھانی تھی، سنہرے بالوں والی تھی، تبھی اس کی بیٹیاں بھی اس طرح کی نیلی آنکھیں اور سب سنہری بالوں والی پیدا ہوئی تھی۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سگڑ بھی بہت تھی، مگر یہ نصیب کہ لوگ بیٹیوں کی بجائے جہیز دیکھ رہے تھے۔ ایک بار ایک رشتہ آیا، لڑکا ماں باپ کا اکلوتا تھا، پڑھا لکھا تھا۔ لڑکے کی ماں کو لائبہ پسند آ گئی تھی، اس نے فوراً رشتے طے کر دیا۔ طاہرہ بھی خوش تھی کہ ابھی دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ بڑی بیٹی لائبہ رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ شروع میں تو سب کا رویہ اچھا رہا، ساس اور شوہر بہت خیال رکھتے تھے، مگر جیسے ہی شادی کے 5 سال گزرے تو ساس کہنے لگی، بہو خوشخبری کب تک سنا رہی ہو؟ بہو لائی ہے اس لیے جاتی ہیں کہ تاکہ ہم وہ نسل آگے بڑھا سکیں۔ میرا تو ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، چاہتی ہوں کہ جلد از جلد پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھوں۔ لائبہ شرما گئی مگر 1 سال گزر گیا، وہ حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ ساس کا رویہ تو دھیرے دھیرے سخت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کہنے لگی، لگتا ہے یہ لڑکی بانجھ ہے، تبھی مجھے ابھی تک پوتا پیدا کر کے نہیں دیا تم اس کے ٹیسٹ کرواؤ تاکہ پتہ چل سکے۔ پھر کیا تھا، اقبال لائبہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دونوں کی رپورٹس بالکل نارمل تھی، بس خدا کے حکم کی دیری تھی۔ طاہرہ کی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی آ چکا تھا۔ نکاح کی ڈیٹ فکس ہونے سے 2 دن پہلے وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔
طاہرہ تو پریشان ہو چکی تھی، ان لوگوں سے کہنے لگی کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنی بچیوں کو جہیز نہیں دے سکتی، تو پھر آپ اب عین موقع پر مجھ سے جہیز کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ لڑکے والوں نے عین موقع پر جب یہ سنا تو وہیں طاہرہ کی خوب بے عزتی کی، اس کی بیٹیوں کو برا بھلا کہا اور رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ طاہرہ نے اپنی بچی کا نکاح سے 2 دن پہلے رشتہ ٹوٹے ہوئے دیکھا تو وہ غش کھا کر گر گئی۔ جب اسپتال لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، آپ انہیں وقت پر اسپتال لے آئے ورنہ بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ لائبہ جو اپنی ساس اور شوہر کے طعنوں کی ستائی ہوئی تھی، وہ تو اپنی ماں کو ان کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر جب ماں کی یہ حالت دیکھی اور ڈاکٹر کی ہدایت سنی تو خاموش ہو گئی اور اپنے لب سے سی لیے۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ ماں نے بڑے ہی لاڈ پیار سے ساری بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، بھلا وہ اب ان پر آئیں مصیبتوں کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ دوسری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جبکہ طاہرہ دل کی مریضہ ہو چکی تھی، ہر وقت روتی رہتی اور اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی رہتی۔ وہ بار بار لائبہ سے پوچھا کرتی تھی کہ تم اپنے گھر میں خوش تو ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تمہارے شوہر اور ساس کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر بار مسکرا کر کہہ دیتی کہ وہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ وہی دن بدن لائبہ کی ساس نے اسے تانا دینے دے کر نفسیاتی مریض بنا کر شروع کر دیا تھا۔ سارا دن وہ گھر کے کام لائبہ سے کرواتی رہتی اور تانے دے کر مارتی رہتی، یہی کہتی کہ تو ہے ہی منحوس، میرا تو جی چاہتا ہے تجھے طلاق دلوا کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا لوں، کیونکہ تجھ سے تو اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ جب پہلی بار لائبہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے ساس کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ خدارا مجھ پر یہ ظلم مت کرنا، اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ اس نے بڑے ہی لاڈ پیار سے اپنے بچوں کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ماں باپ نے ہمیں کتنے پیار محبت اور لاڈ سے پروان چڑھایا ہے۔ وہ تو پہلے ہی میری چھوٹی بہن کا رشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے دل کی مریضہ بن چکی ہیں، اب اگر آپ بھی میرے ساتھ ایسا کریں گی تو وہ مر جائیں گی۔ لائبہ ساس کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی، مگر اس کی ساس نے پیروں کی ٹھوکر سے لائبہ کو دور کیا اور کہنے لگی میری بلا سے مر جائے، جب وہ دھوکے بازی کرے گی تو یہی ہوگا نا، اپنی بانجھ بیٹی ہمارے پلے ڈال دی اور اب دل کی مریضہ بن بیٹھی ہے۔ جب لائبہ نے ساس کے منہ سے اپنی ماں کے لیے نفرت آمیز الفاظ سنے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کو شوہر گھر آیا تو وہ رو کر شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کی ماں سارا دن مجھ سے کام کرواتی رہتی ہیں، مجھے بہت تانے دیتی ہیں، مارتی ہیں، آج تو انہوں نے میری ماں کو بھی گالیاں دی ہیں۔ بھلا بتائیں کوئی بیٹی اپنی ماں کے خلاف گالیاں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ جب اقبال نے یہ تانا سنا تو تنزیہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جو بھی ہو خاموشی سے برداشت کرو، اب میں تمہاری خاطر اپنی ماں سے تو جا کر لڑ نہیں سکتا، اگر اپنی عزت گھر میں کروانی ہے تو مجھے اولاد پیدا کر کے دو ورنہ میری دوسری شادی کر لوں گا اور تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ بیچاری لائبہ ساس اور شوہر کی دھتکار اور جھٹکے کھا کر سوکھ کر تنکا ہو چکی تھی، ماں اور بہنوں کی کچھ نہ بتاتی کہ وہ اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو جائیں گی۔ رو رو کر خدا سے دعا مانگتی رہتی کہ مجھے اولاد عطا کر دے تاکہ میرا گھر بچ سکے، ورنہ میں کہاں جاؤں گی، میں کہ گئی تو میری ماں مجھے اجڑ کر آتا دیکھ کر میں ہی مر جائے گی، میری تو اور بہنیں بھی موجود ہیں، میں بے بس اور لاچار ہوں، مگر تو غفور الرحیم ہے اور ہم پر رحم کر۔ وہ یوں ہی روتی رہتی، 4 سال یوں ہی گزر چکے تھے، مگر لائبہ نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہ سنائی تھی۔ اقبال تو بالکل ہی درندہ بن چکا تھا، جب بھی گھر آتا بات بات پر لائبہ کو مارنے لگتا۔ دونوں ماں بیٹا لائبہ کو مٹی کا کھلونا سمجھ چکے تھے، جب جی چاہتا اس پر تشدد شروع کر دیتے۔ 3 بار تو لائبہ کا بازو ٹوٹ چکا تھا اور کئی بار اس کی ٹانگ کی ہڈی میں فریکچر ہو چکا تھا، اس کے باوجود وہ صبر کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی۔ ساس نے ہر چیز پر اپنی حکومت جگا رکھی تھی، وہ کھانے کا ایک دانہ بھی لائبہ کو نہ دیتی، جو بھی اپنا باسی کھانا بچ جاتا اور جھوٹا ہوتا وہ لا کر لائبہ کے سامنے رکھ دیتی۔ لائبہ تو وہ بھی صبر شکر کر کے کھا لیا کرتی، مگر پلٹ کر کبھی بھی شوہر اور ساس کو جواب تک نہ دیا۔ ان لوگوں کے طانے اور تشدد جھیل کر وہ خود کو منحوس سمجھنے لگی تھی، ہر وقت گھر کے کونے میں پڑی رہتی، روتی رہتی، کتنے لاڈوں سے ماں باپ اولاد پروان چڑھاتے ہیں، مگر یہ بیاہ کر لے جانے والے ان نازک کلیوں کا یہ حال کر دیتے ہیں۔ اس روز لائبہ کو شدید بخار تھا، وہ بخار سے تڑپ رہی تھی، کمرے کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے ہی سو چکی تھی۔ اقبال گھر آیا تو لائبہ کو آوازیں دینے لگا کہ جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، میں نے کام پر جانا ہے۔ وہ بالکل تیار ہو چکا تھا، اسے لگا تھا کہ شاید باہر کھانا تیار ہو چکا ہوگا، مگر جب باہر آیا تو کھانے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگا لائبہ کہاں ہے اور ابھی تک کھانا تیار کیوں نہیں ہوا؟ میں نے بتایا تو
مجھے کہا کہ کام پر جانا ہے تو ساس منہ بنا کر کہنے لگی، مجھے کہاں خبر کہ وہ مہارانی کہاں بیٹھی ہے، صبح سے تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ اتنا سننا تھا کہ اقبال کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے کمرے میں آیا اور جب لائبہ کو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تو پپڑ کر اسے چٹیا سے پکڑ لیا اور یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے گالوں پر مارنا شروع کر دیے۔ لائبہ شوہر کو مارتا دیکھ کر فوراً نیند سے بیدار ہوئی اور چلانے لگی، کہنے لگی، کیا ہوا، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں بس سو رہی تھی، مگر اقبال نے بوکھلائی ہوئی لائبہ کو مار مار کر اس کے ناک سے خون نکال دیا اور کہنے لگا، جب میں نے کہا تھا کہ کھانا بناؤ تو کیوں نہ بنایا؟ ایک تو ہو ہی منحوس بے فضول، اور اب تم میری بات بھی نہیں سنتی۔ ساس بھی وہاں آ گئی اور خوب بیٹے کو شے دینے لگی اور بولی، دن بدن یہ کچھ زیادہ ہی حرام ہوتی جا رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں آج ہی اس کو طلاق دے کر فارغ کرو اور گھر سے چلتا کرو۔ میں تمہاری دوسری شادی کرواتی ہوں، دوسری بہو آئے گی تو گھر میں رونق بھی آئیں گی۔ جب تک یہ منوس یہاں ہے ہمارے گھر کی خوشیاں قدم رکھ ہی نہیں سکتی۔ لائبہ جو کل رات سے بخار میں تڑپ رہی تھی، جب ساس اور شوہر کے منہ سے یہ اس بات سنی تو کانپ اٹھی، ساری ہمت جمع کر کے سسکتے ہوئے شوہر کے قدموں میں گر گئی، اس کے پیروں کو پکڑ کر رونے لگی اور بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی کہ خدا را مجھ پر یہ ظلم مت کرنا، میں تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں، گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں، تم بے شک دوسری شادی کر لو مگر مجھے طلاق دے کر اس گھر سے مت نکالو، میری ماں مر جائے گی۔ مگر اقبال تو غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا، اپنی ماں کی باتوں پر ہی عمل کر رہا تھا اور لائبہ کو ٹھوکر مار کر گرایا۔ لائبہ کے لبوں پر جوتے کی نوک ماری تھی، اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور سامنے کا ایک دانت بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ منہ کے بل گری تھی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ جب اقبال نے ایک بار پھر اسے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگا، میں اپنے پورو ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے 3 بار یہ لفظ کہہ دیے تھے، جبکہ لائبہ چیخ چیخ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ رہی تھی، مگر اس نے 3 بار طلاق دے کر کسی فضول شے کی طرح لائبہ کو گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ لائبہ رو رو کر دروازہ بجاتی رہی، وہ تو بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی، دروازہ بجا بجا کر چیخ چلا کر پورا محلہ اکٹھا کر دیا تھا، رو رو کر اپنے بال نوچ رہی تھی اور لوگوں کے آگے فریاد کر رہی تھی کہ اقبال نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس سے تو بہتر تھا مجھے جان سے مار دیتا، میرا قتل کر دیتا اور اس گھر میں ہی دفنا دیتا، کسی کو قانو خان خبر نہ بھی نہ ہوتی، میں اپنا قتل اقبال کو معاف کر دیتی، مگر اس نے مجھے پر اتنا بڑا ستم کیوں کیا؟ میں اب کہاں جاؤں گی؟ میری بیوہ ماں ہے اور اس کے پاس ڈھیر بیٹیوں کا موجود ہے، اگر میں بھی وہاں چلی گئی تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ میری ماں میری بہنوں کا سہارا ہے اور میں بہنوں کا سہارا کیسے چھین سکتی ہوں؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کر لیتے، ساری زندگی تم لوگوں کے جوتے صاف کرتی گزار دیتی۔ لائبہ کے بین سن سن کر تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی رونے لگے تھے اور اقبال اور اس کی ساس کو سمجھانے لگے، مگر اب کیا فائدہ، اب تو رشتہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ لائبہ اقبال کے لیے نامحرم ہو چکی تھی۔ ایک دن تو محلے والوں نے لائبہ کو اپنے گھر میں رکھا تھا، اسے کچھ کھانے پینے کو دیا۔ جب لائبہ کی حالت سنبھلی تو وہ ان سب کو الوداع کہہ کر اس محلے سے نکل گئی۔ اس کے بعد لائبہ کسی کو بھی وہاں نظر نہ آئی۔ کچھ افواہیں بھی پھیلی تھیں کیونکہ اس محلے کے باہر ایک کنواں موجود تھا جہاں اسے ایک ماہ بعد ایک لڑکی کی لاش ملی تھی، چہرہ بالکل خراب ہو چکا تھا، پہچاننے کے قابل نہ تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یقیناً یہ لائبہ ہی ہوگی جو طلاق کے بعد کنویں میں کود کر مر گئی۔ وہیں لائبہ کی ساس نے اپنے بیٹے اقبال کی دوسری شادی کروا دی۔ اس بار وہ گلگت سے بہو لائی تھی، وہ بھی ایک پٹھانی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ وہ تو خوش تھے، خوشی خوشی پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور بیٹے سے کہنے لگی کہ اس بار تو خدا تمہیں اولاد ضرور دے گا۔ اقبال بھی خوش تھا، چند ہفتوں میں ہی اپنی پہلی بیوی کو بھول گیا اور دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا مگر دوسری بیوی سے بھی اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے چیک اپ کروایا مگر کسی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، دونوں کے ٹیسٹ نارمل تھے، پھر نہ جانے کیوں خدا کے ہاں دیر ہو رہی تھی۔ ساس تو پریشان ہو چکی تھی، بیٹے کی اولاد کی خواہش لیے ہیں وہ بستر پر لگ گئی، دل میں تکلیف سی اٹھنے لگی تھی، دل کی مریضہ بن چکی تھی اور رو رو کر لائبہ کو بھی بددعائیں دیتی رہتی تھی اور اب نئی آنے والی بہو کو بھی کوستی رہتی تھی، کہتی تھی کہ کیسی بہویں پائی ہیں جو مجھے ایک پوتے کی شکل نہیں دکھا سکتی۔ وہ اقبال بھی پریشان سا رہنے لگا تھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا، پہلے لائبہ اور اب دوسری بیوی، مگر اس کے باوجود اقبال کی دوسری بیوی معصوم ہرگز نہ تھی، بہت ہی تیز ترار سی عورت تھی۔ ساس اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھنا چاہتی تھی جو اس نے لائبہ کے ساتھ رکھا تھا، مگر جیسے ہی ساس نے وہ رویہ اپنا کر بات بات پر اس لڑکی کو مارنا یا باتیں سنانا شروع کیا تو وہ بھی آگے سے سیدھی ہو گئی۔
فوراً اسے کہنے لگی، اے بڑھیا، اپنی اوقات میں رہ، میں تیری غلام نہیں ہوں، یا خرید کر نہیں لائے مجھے، 10 لوگوں کے بیچ نکاح کر کے مجھے یہاں تک لائے ہو۔ اگر میرے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی یا تشدد کرنے کی کوشش کی تو میں پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی، اور اگر پھر بھی سکون نہ آیا تو میں پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی اور تم لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کروا دوں گی۔ قبر میں پاؤں ہیں تیرے، جا کر خدا کو یاد کر اور اپنی آخرت سنوار۔ ساس نے جب اپنی دوسری بہو کے یہ طور طریقے دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ اس نے جو کچھ لائبہ کے ساتھ کیا تھا اب وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ وہ اگر رو رو کر اقبال کو بتاتی تو اقبال کہتا کہ اماں کیا کہہ رہی ہو، پہلے تم نے لائبہ کو طلاق دلوا دی اور اب اس پر الزام لگا رہی ہو تاکہ میں اس کو بھی گھر سے نکال دوں۔ دو ساس بیٹے کی نظروں میں بالکل ہی گر چکی تھی۔ وہ پٹھانی بالکل بھی اچھے کردار کی مالک نہ تھی۔ وہ کئی بار حاملہ ہو چکی تھی مگر وہ اپنا بچہ گروا یا دریا کرتی تھی، کیونکہ فی الحال اسے اولاد کی پیدا کرنے کا بالکل بھی شوق نہ تھا۔ اسے بچے پسند ہی نہیں تھے۔ ایک روز بوڑھی ساس یوں ہی بستر پر لیٹی بخار سے کرا رہی تھی اور پانی مانگ رہی تھی۔ اس کی نئی بہو نے جب ساس کو کراتا سنا تو غصے سے کہنے لگی کہ کیوں بار بار شور مچا کر میرا دماغ خراب کر رہی ہو، خاموش کیوں نہیں ہو جاتی۔ بوڑھی ساس بستر پر تھی، کہنے لگی 2 گھونٹ پانی دے دو، حلق سوکھ گیا ہے۔ مگر اس نے اسے پانی نہ دیا، الٹا اس کے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ شام ہو گئی مگر کمرے سے کوئی آواز نہ آئی۔ شام کو جب جا کر اس نے کمرے کا دروازہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی ساس تو بستر پر مری پڑی تھی۔ اس نے فوراً شوہر کو فون کر کے بلایا۔ اقبال گھر آیا تو ماں کی حالت دیکھی، انہیں اسپتال لے گیا مگر وہ مر چکی تھی۔ اقبال ماں کی موت پر بہت رویا تھا، مگر اسے کیا خبر کہ جو کچھ اس نے لائبہ کے ساتھ کیا تھا آج وہی اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ ماں کو دفنانے کے کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل ہی تنہا پڑ گیا۔ اس کی بیوی بھی اس پر کچھ خاص دھیان نہ دیتی، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی، اور اس نے اس پر اتنا ظلم کیا تھا کہ آخر ایک روز اولاد کی دعا کے لیے وہ داتا دربار چلا گیا۔ جب داتا دربار پر پہنچا تو یہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے، بھکاری گھوم رہے تھے۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر جانے لگا تو ایک بچی اس کے پاس آئی، جس کا حال انتہائی خراب تھا۔ اس سے کہنے لگی کہ خدارا تمہیں ہر خواہش پوری کرے، خدا کے نام پر کچھ دے دو، میں 2 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں کھایا، مجھ غریب کی مدد کرو۔ اقبال نے جب اس بچی کو دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ خدا اسے کہنے لگا کہ یہ معصوم بچی جو گلیوں بازاروں میں رل رہی ہے، کاش تو اسے مجھے دے دیتا۔ اقبال نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس بچی کو دینے لگا، مگر وہ بچی اتنے پیسے دیکھ کر بولی، انکل یہ پیسے میری ماں کو دے دو ورنہ یہ دوسری بھکارن چھین لیں گی۔ اقبال خاموشی سے اس بچی کے پیچھے جانے لگا۔ وہ جہاں پہنچا جہاں پر اس بچی کی ماں کشکول لیے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اس عورت کی جانب وہ 100 روپے بڑھایا کہ تبھی اس عورت نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی اور اقبال جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ لائبہ ہی تھی، جس نے پھٹی پرانی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ہاتھ میں کشکول تھا اور چہرہ بیماریوں کی زد میں تھا، آنکھیں بالکل زد پڑ چکی تھی۔ اقبال نے جب اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھی بچی کو، وہ بچی جس نے اپنا نام کومل بتایا تھا، وہ ماں سے کہنے لگی، اماں کیا ہو گیا، یہ بڑے صاحب آپ کو دیکھ کر اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ اقبال کتنی ہی دیر سکتے کی حالت میں رہا اور پھر لائبہ کو کہنے لگا، یہ بچی کون ہے؟ کیا تم نے میرے بعد دوسری شادی کر لی؟ تو لائبہ اتنے عرصے بعد شوہر کو دیکھ کر بغیر کسی تاثر کے سر جھٹک گئی اور ہنسنے لگی۔ لوگ رک رک کر ان کو دیکھ رہے تھے، اس لیے لائبہ نے کومل کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے دور ہٹ کر ایک درخت کے نیچے آ گئی۔ اقبال حیرانگی سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بھکارن بن چکی تھی۔ وہ اقبال سے کہنے لگی کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ یہ میری اور تمہاری ہی بیٹی ہے کومل۔ تم نے جس وقت مجھے طلاق دی تھی میں حاملہ تھی، اس کا اندازہ مجھے تمہاری طلاق کے 2 ماہ بعد ہوا، جب فری کیمپ لگا اور ڈاکٹر نے چیک کیا اور مجھے بتایا کہ میں 4 ماہ سے حاملہ ہوں۔ اقبال نے جب یہ سنا تو سر پیٹ کر رونے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور لائبہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہا تھا اور اپنی بچی کو فوراً سینے سے لگا کر رونے لگا، جبکہ لائبہ کھڑی رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور چکرا کر زمین پر گر گئی۔ جو بچی کو چوم رہا تھا لائبہ کو گرتے دیکھ کر پریشان ہو گیا، فوراً ہسپتال لے گیا، مگر جب ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ وہ وفات پا گئی ہے۔ اس کے دماغ میں رسولی تھی جو کہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اقبال نے لائبہ کی موت کی خبر سنی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔
کومل بھی ماں کی موت کی خبر سن کر بہت روئی تھی۔ اسے تو لائبہ سے معافی مانگنے کا وقت بھی نہ ملا تھا، جب کہ کومل حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو کسی سانپ جیسا لگتا تھا۔ اسے تو یہ پوری کہانی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کا باپ اتنا امیر اور کھاتا پیتا تھا تو وہ بھکاری کیسے بن گئی تھی۔ وہی جب لائبہ کی میت لے کر پلٹنے لگا تو اسے اپنی دوسری بیوی دکھائی دی جو یہاں ایک بار پھر حمل ضائع کروانے آئی تھی۔ جب حقیقت کھلی تو وہ بہت رویا۔ اس نے پہلے تو لائبہ کو سپرد خاک کیا اور پھر دوسری بیوی کو طلاق دے کر بحفاظت گلگت پہنچا دیا۔ وہ کومل کو جی جان سے پیار کرنے لگا تھا، مگر یہ 5 سال سوچ کر ہی کانپ اٹھا کہ اس نے کس قدر ظلم نہ صرف لائبہ بلکہ اپنی اولاد پر کیے تھے۔